دعا دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ صدر صاحب رہیں چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے، یا پرائم منسٹر صاحب رہیں چلے جائیں، کیا جن کا سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. باہر کے آدمی کو تو رائے بھی نہیں دینی چاہیے، وہ جنہوں نے صدر بنایا بہتر سمجھیں گے. بات یہ کہ صدر صاحب بھی اس فارم 47 کے بینیفیشری ہیں نا. ہم نے تو سارا ملبہ، اس ملک نے سارا ملبہ تو فارم 47 کا نون لیگ کے اوپر ڈال دیا نا. صرف نون لیگ تھوڑی فارم 47 کی بینیفیشری ہے، جتنی نون لیگ ہے اتنی پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے. تو آپ اگر آپ سسٹم سے ذرا سی بھی کچھ آگے پیچھے کریں گے تو آپ تو کوئی اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو کر آئے نہیں ہیں، نہ اپنے پیروں پہ آپ کھڑے ہونے کی سخت رکھتے ہیں سیاسی طور پہ. تو آپ ان کے رہنے یا نہیں جانے سے کوئی پاکستان کی سیاست میں یا موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، کوئی اس میں فرق نہیں پڑ جائے گا. ان کو ہٹا کے آپ کسی اور کو صدر لگا دیں، کسی کو آپ چیئرمین سینیٹ چینج کر دیں، قومی اسمبلی کا اسپیکر چینج کر دیں، وزیر اعظم چینج کر دیں، کیا فرق پڑے گا؟ اس وقت ملک میں جو ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے اس میں ان سیاسی عہدوں کی یا آئینی عہدوں کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے. وہ ان کے آنے سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہمارا آپ کا موضوع کا گفتگو ہونی نہیں چاہیے، یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے کوئی بھی چلا جائے، یہ جو لوگ ہیں اپنے پروٹوکول کے لیے ہیں، وہ اپنی سیٹ کو خود انجوائے کر رہے ہیں. اگر آپ جو سمجھے کہ ان کی وجہ سے وہ انجوائمنٹ آپ تک پہنچی تو ایسا تو نہیں ہے. آپ سے مطلب عام آدمی تک ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ تو کوئی دوسرا آدمی آ کے اس چیز کو جو ہے وہ انجوائے کر لے گا. باقی جو آپ کا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائیں. کس بنیاد پر وہ وہاں پر جائیں گے؟ نہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے عمران خان کے پاس جانا ہے تو اس سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس فارم 47 کو صحیح کر لیں. اس ملک کا نظام خراب اس وقت ہوا ہوا ہے فارم 47 سے. فارم 47 کو درست کیے بغیر آپ کوئی چیز کو صحیح نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے 8 فروری صحیح کرنی پڑے گی. 8 فروری آپ صحیح نہیں کرتے تو پھر کوئی جائے، کوئی کسی سے ملے، کوئی مذاکرات کرے، کوئی کسی عہدے پہ رہے نہیں رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر رہتے ہیں تو پھر بھی فرق نہیں پڑنا، چلے جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر، کہ آگ نہ لگی ہو تو دھواں نہیں اٹھتا. اگر دھواں اٹھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی افواہیں ہیں جن صحافیوں نے یہ خبر چلائی ہے وہی بہتر جانے، تو دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ بیہائنڈ اٹ، کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. اچھا اب یہ جو وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے جب 26ویں ترمیم آخر دم تک آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ ڈینائی کرتی رہی کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر کس طرح سے راتوں رات جو ہے وہ ترمیم لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو ان ڈینائل رہیں گے. اور ایک چیز یہ کہ یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے، یہ ہائیبریڈ نظام تو عوام کا نمائندہ نہیں ہے، عوام کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، عوام کی امنگوں کا ترجمان تو نہیں. یہ تو کسی اور کی امنگوں کا ترجمان ہے، یہ تو کسی اور کا لایا ہوا نظام ہے. تو یہ تو محض یہ پتلے ہیں، یہ سیاسی پتلے ہیں، جو پتلی تماشا جو کر رہا ہے، ڈوریاں تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. وہ ان کو جس طرح سے بھی نچانے کی کوشش کریں گے یہ ناچیں گے. صحیح. ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے. جو وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جس طرح سے الیکشن یہاں پہ ہوئے، جس طرح سے باقی ملک میں ہوئے، یا جس طرح سے پنجاب میں ہوئے. اچھا ایک کیوں لائی جائے، کیوں پریزیڈنٹ کو ہٹانا، اور کیوں یہ باتیں 27ویں ترمیم اور یہ وہ چل رہی ہیں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ کا عہدہ نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت پاورفل عہدہ ہوتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے پاس مراعات ہوتی ہیں، بہت زیادہ امیونٹیز اس کے پاس ہوتی ہیں کہ آپ اس کو جو اس کو امیون کرتا ہے مختلف قسم کی کرمنل پروسیڈنگز سے بھی. تو اس عہدے پہ نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہوں گی. اور پھر یہ جس طرح سے یہ ہائیبریڈ، یعنی یہ تو کہا جا رہا ہے، اور جو نون لیگ کے لوگ خود بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ابھی تو مخصوص نشستوں کے بعد ہمیں سمپل میجورٹی تو نون لیگ کے پاس آ گئی ہے، ان کو اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی شاید ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کل پرسوں یہ کہا تھا کہ جی سمپل میجورٹی ہمارے پاس آ گئی ہے، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری اتحادی رہے گی، اتحاد ہمارا قائم رہے گا.
لیکن اتحاد اس صورت میں قائم رہے گا جو پیچھے جو لوگ جنہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے, جس کو ان پلیس کیا ہے, ان کی تھنکنگ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت معیشت جو ہے وہ نمبر 1 پرائیورٹی ہے, اور یہ شاید وہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت کو اس جگہ لانے میں جو ہے وہ کردار وہ سب سے بڑا پولیٹیشین کا ہے, کہ یہ انہی سیاست دانوں نے ہی اس کو معیشت کو اس نہج پہ لے کے آئے, اور شاید اسی وجہ سے یہ جو ہائیبرڈ نظام جو پچھلی کوشش کی گئی تھی عمران خان کے زمانے میں, اس وقت بھی ایسا ہی تھا. دیکھیں یہ کوئی اگر کہتا ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ بڑی ہم آہنگی ہے سول اور ملٹری, اور یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, اس کے زمانے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ جی وہ سیم پیج پہ ہیں, اور سیم پیج پہ, اور باقی پولیٹیشین کو ان کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر کے کہ نہیں جی اس وقت آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. تو ہمیشہ سے آئیڈیل ریلیشن شپ ہی ہوتا ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے, بیکاز وہ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, جنہوں نے یہ سیٹ اپ ابھی لے کے آئے ہیں, ان کے مائنڈ میں جو کچھ ہے, تو نو ڈاؤٹ آپ کو ان کے مائنڈ میں بھی یہ ہوگا, ایک تو عہدہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی جو امیونٹیز اس میں جو اس کو حاصل ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, پھر اس حیثیت سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جو اگین انٹائرلی اسپیکولیشن ہے, لیکن جو باتیں چل رہی ہیں اسی کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ویسے تو صدر صاحب کو ہٹانا جو ہے بغیر امپیچمنٹ کے, اس کو تو اس طرح سے نہیں ہٹایا جا سکتا, اور امپیچمنٹ والا راؤٹ تو میرا نہیں خیال کہ کسی طرح سے آئے گا. لیکن ہاں یہ ہے کہ صدر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کیا جائے کہ وہ کیا لیں گے اور کیا دیں گے اس بدلے میں, تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چینج جو ہے وہ ماضی میں فیصلہ سازوں کے مائنڈ میں موجود ہو. جی الیاس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح دعا میں نے ایک سوال کرنا ہے, جی میں آپ کو بعد میں موقع دوں, ابھی چلیں جی آپ کر لیں. میں نوید صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے, کر لیں. جی میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں میں نے چارٹ نکالا ہے 123 انکلوڈنگ ریزرو سیٹس جو 13 قومی اسمبلی میں بحال ہوئی ہیں, پی ایم ایل این پہنچی ہے. یہ 169 میجک فگر ہے سادہ اکثریت کا. یہ کیسے ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے, وہ کیسے حاصل ہوئی؟ مجھے تو میرے پاس سامنے چارٹ پڑا. ڈار صاحب کو کوٹ کر رہے تھے. نہیں سر, اس نے نہیں کہا, نہیں ڈار صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سادہ اکثریت, آپ نے بعد میں ان کا نام لیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا. آپ اپنا سن لیں, میں اس لیے کوشچن اٹھا رہا. نہیں یہ رپورٹ ہوا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں 123 ہمیں اس پہ جانا ہے جو نیشنل. میں اخبارات کی کیا سب کی میں سن بھی رہا تھا ان کو لائیو. جی 123 ہیں پی ایم ایل این کے, سادہ اکثریت کیسے ہو گئی؟ 169 چاہیے اور 74 پیپلز پارٹی کے ہیں. بہرحال رانا صاحب جب تک سیم پیج ہے یہ 230 ہے, اس کو سمپل بھی چھوڑیں, یہ 230 ہے. 230 تو بن رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این کو سادہ اکثریت کیسے دے دی؟ پی ایم ایل این کے پاس ہی 230 ہے بس, اور کچھ نہیں. پیج سیم ہے, انہی کے پاس ہے. سب کے پاس ہے, وہ سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے. نہیں وہ جن کے پاس ہے وہ جس کو چاہیں گے دیں گے. الیاس صاحب موقع لیں. ابھی جو صورت میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کا فیصلہ اب تک تو یہی ہے جو میں نے آپ کو اپنی انفارمیشن پہ کہا. لہٰذا ٹھیک ہے آپ 169 کر دیتے ہیں, اپنی مرضی ہے, وہ کیا کریں گے جب آپ نہیں کر دیا. الیاس صاحب اچھا, جب طبیعت ناساز ہوئی تھی زرداری صاحب کی, پریزیڈنٹ صاحب کی, تو اس وقت بڑی باتیں تھیں کہ چینج کرنے کے لیے 2-3 نام بھی آئے تھے. تو اس کے بعد جو تھا وہ ساری صورتحال جب کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد کوئی ابھی چینج کرنے کی باتیں, یہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ جی چینج کرنے کی باتیں. تو جو اس پر جو میڈیا کے چند دوست ہیں وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اس بات بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو اتحاد کی بات ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد ہے, ان کا اتحاد اسی طرح چلے گا, کیونکہ دیکھ لیں پنجاب میں بھی چل رہا ہے. پنجاب میں جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ جو کہ ہمیں چیزیں جو ملیں وغیرہ, وہ پنجاب میں بالکل صورتحال اسی طرح ہے. ان کی کوئی ڈیمانڈز وغیرہ وہ پوری نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی پھر بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو اب جو صورتحال جس میں سیٹیں زیادہ ہوئی ہیں, تو ابھی اکثریت تو نہیں ہے ایسی کہہ سکتے, لیکن جو صورتحال ہے